السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر UNI ٹرینڈز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز میں قرآن کی اس آیت سے کروں گا۔ حمیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کون شخص ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو صالح اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ آج کی ویڈیو کیا ہے، ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، یہ اخلاص بھائی آپ بتائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی عثمان، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے آج کی ویڈیو کا جو آغاز کیا بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور قرآن کی بہت ہی خوبصورت آیت آج آپ نے پڑھی ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے اپنی پوری زندگی میں کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بہت ساروں کو کتابیں لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کا ریویو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنی پوری اسٹوڈنٹ لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے استاد یا کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب آپ پڑھ لیں، آپ کا پیپر نکل جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے، وہ وقتی کامیابی ہے۔ ناظرین، ہم بحیثیت مسلمان نہ صرف دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر شخص کی، ہر ایمان والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو کامیاب ہو کے رخصت ہوں، اور میری آنے والی زندگی میں بھی مجھے کامیابی ملے۔ یہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے۔ آج ہم جس کتاب کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کی گارنٹی اللہ رب العزت نے لی ہے۔ دنیا میں لکھی جانے والی کتاب دنیا ہی کا شخص ہے، اور انسان ہے، وہی لکھتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کتاب میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کتابوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن قرآن، یہ جو کتاب جس پر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ قرآن، اس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اور یہ وہ خزانہ ہے جس خزانے کو اگر ہم نے حاصل کر لیا تو نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اس قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے خطاب کیا ہے، یعنی اللہ ہم کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم اللہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں، مطلب مجھ سمیت ہر شخص اللہ سے بہت ساری چاہتے رکھتا ہے، بہت ساری ڈیمانڈز رکھتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ واٹ اللہ وانٹس فرام اس، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہمیں دی ہیں، اور بہت سارے ہمیں، اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں وہ انعامات اللہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر ہم ان اعمال کو چھوڑ دیں گے تو کیا کیا عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ بھی جو ہے ہمیں جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کتاب کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور آخری سٹیپ یہ ہوگا کہ اس قرآن کی دعوت ہمیں دینی ہے۔ اگر اس قرآن پر ہمیں آنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ یہ قرآن کریم صرف یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جو کسی کے انتقال پہ پڑھی جائے، کسی کا نئے کاروبار کی شروعات میں پڑھی جائے، کسی نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو پڑھی جائے، بلکہ یہ کتاب، یا ایک اور بات کی جو ایک عام رواج بن گیا ہے کہ پورے سال ہم قرآن سے دور رہتے ہیں اور رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب روز کتاب پڑھنے والی کتاب ہے۔ بھلے ہم اپنے پوری زندگی، اپنے پورے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اگر ہم متعین کر لیں کہ ہمیں اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، تو یقین جانیں جس دنیا کے مسئلوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں بہت بڑے لگ رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ ہمارا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہم یہ کر کے دیں گے، اللہ ہماری زندگیاں سنوار دے گا۔ آخری میں والدین سے تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ جتنی ہم دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد کیسے قرآن پڑھنے والی بن جائے، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ۔ اس کے لیے بھی فکر کرنا چاہیے، اس پہ بھی اپنا مال لگانا چاہیے۔ اور یہ مال صرف اس لیے نہیں کہ کوئی شخص قرآن آ کے پڑھا رہا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کو مال دیا جائے، نہیں، یہ اس کا وقت ہے جو وہ اس کو دے رہا ہے۔ اچھے قاری کی تلاش کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اس پر عمل کروائیں اور دوسروں تک
پہنچانے والا بنائے. یہ میری اور آپ کی جو ہے یہ آخرت بنانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کروں گا بات مختصر کروں لیکن ریفرنسز کے ذریعے پیغام آپ تک پہنچا دوں. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرمائی کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن اس وجہ سے اتارا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں. سورہ کہف میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں ہر طرح کی مثال کو بیان کر دیا ہے. اور اسی لیے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. اب جو شخص اس قرآن کو تھامے رہے گا وہ راہ راست پہ رہے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ کی سپورٹیو ایک حدیث مسلم میں بھی موجود ہے. محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عروج بھی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. استغفر اللہ. اور قرآن کی فضیلت میں اس بات سے بڑھ کر کیا جملہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم خطبہ دینے جاتے تو حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ یہی فرماتے کہ جان رکھو کہ تم میں بہترین کلام بہترین ذکر اللہ کا ہے، یعنی قرآن المجید فرقان الحمید. اور قرآن کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کی اصولی ٹاپک پر بات نہ ہو یہ مناسب نہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح ایک فرمان قرآن کا حصہ بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہے گا معاف کرے گا مگر شرک، جی ہاں شرک معاف نہیں کرے گا. جاتے ہوئے برکت کے طور پر صحیح بخاری کی وہ حدیث ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی خوش آوازی میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. الفاظ کی ادائیگی میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ اور آپ سب سے معافی کے طلبگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.